فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. دین اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ادا کرنے کا ہے. یوں تو زکوٰۃ کی اہمیت سمجھنے کے لیے کافی آیات بھی موجود ہیں، اور اگر غور و فکر کرے انسان تو ایک آیت مبارکہ زکوٰۃ کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے 5 ارکان میں سے جو اسلام کے اہم ترین رکن ہیں ان میں سے ایک زکوٰۃ کو بھی قرار دیا ہے. اس لیے یہ ایک آیت مبارکہ ہی زکوٰۃ کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. لیکن قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مختلف انداز میں اس کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے. جس طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے نیک. اللہ رب العزت جب ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں ان الذین آمنوا کا لفظ بولتے ہیں جو عام لوگوں پر نہیں بولا جاتا. ان الذین اے وہ لوگو جب آمنو کا لفظ آتا ہے تو ایمان والے مسلمان لوگ مومن لوگ کان لگا کر سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خطاب کیا ہے، اللہ نے ہمیں کچھ کہا ہے، ہمارے لیے یہ وحی الہی یہ اللہ کا قرآن جو ہے ہمارے لیے کوئی بات کہہ رہا ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو اور عمل صالحہ کرنے والو وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نمازوں کو قائم کرنے والو، نماز پڑھنے والو، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والو، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے، جو کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ایمان والوں کو ان کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی خوف ہوگا، نہ جہنم سے غمگین ہوں گے، نہ غمزدہ ہوں گے، نہ کوئی کسی قسم کا خوف ان پر ہوگا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ جہنم سے خوف کھائیں گے اور نہ ہی غمزدہ ہوں گے. اس میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے اجر و ثواب کی خوشخبری اور بشارت سنائی ہے. مومنوں کو، مسلمانوں کو اجر عظیم کی خوشخبری. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے مال و دولت کی فراوانی عطا کی ہے. جن لوگوں کو اللہ رب العزت مال عطا فرما دے اور اپنے فضل سے ان کو کچھ دے رکھا ہو اور
بما آتاہم اللہ من فضلہ ہوا خیر لہم بل ہوا شر لہم، وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کرے، اللہ کے راستے میں نہ دیں، اور مسلمانوں کے ساتھ، غرباء و مساکین کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ تعاون نہ کرے، اور تعاون نہ کر کے، مال کو خرچ نہ کر کے، وہ یہ بخیلی کر کے یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت بڑا مال کما رہے ہیں، ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بلکہ ہوا خیر لہم، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے کنجوسی کرنا، مال کو نہ خرچ کرنا ہمارے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے یہ نہ خرچ کرنا مساکین کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اور اللہ کے راستوں میں مال کو نہ خرچ کرنا ان کے لیے بہت ہی برا ہے، شر لہم، ان کے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامۃ وللہ میراث السماوات والارض۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی وجہ سے، اپنی بخیلی کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں مال نہ خرچ کرنے کی وجہ سے، ان قریب قیامت والے دن سیطوقون ما بخلوا، ان قریب قیامت والے دن یہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو اس کنجوسی کی چیز کی وجہ سے توپ بنا کے، ان کے مال کو توپ بنا کے ان کے گھروں کے اندر ڈال دے گا۔ آسمانوں اور زمین کے جو وارث اللہ رب العزت ہی ہے، اللہ رب العزت اس کی وراثت ہے آسمان و زمین کے اندر سب کچھ، اور اللہ جسے چاہتے ہیں دنیا کے اندر مال و دولت کی فراوانی عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کنجوسی کرنا، بخیلی کرنا، اللہ کے راستے میں نہ دینا، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ بہت کنجوس آدمی کے لیے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہی لیے آسمان و زمین کی میراث ہے، میں ہی وارث ہوں آسمان و زمین کا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ رب العزت بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، باخبر ہے۔ اللہ کو معلوم ہے جو انسان جو خرچ کرتا ہے، اللہ کو سب چیزوں کے بارے میں معلوم ہے، اس لیے اللہ باخبر ہے۔ اپنے آپ کو کنجوسی سے بچانا چاہیے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستوں میں خرچ کرنا چاہیے۔ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال کے اندر فراوانیاں عطا فرما دیتے ہیں، رزق کے اندر، مال و دولت کے اندر برکتیں کا نزول ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا رزق برکت والا ہو جاتا ہے، اس تھوڑے رزق کے اندر ہی اللہ رب العزت برکات ڈال دیتے ہیں، وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زیادہ مال پر اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تو نے ہمیں مال عطا کیا ہے تو ہمارے دل کو بخیل نہ بنانا، کنجوس نہ بنانا، ہمیں تیرے راستوں میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اپنے راستوں میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ بخیلی کنجوسی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کو، ہمارے صدقات و خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔
أذهب الباس رب الناس واشف الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا فإنك خير الشافين اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم أجرنا من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے میرے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما اے میرے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا جلا کاملہ نصیب فرما جتنے بھی مسلمان مرد حضرات عورتیں بچے بوڑھے جوان گھروں میں ہسپتالوں میں اس گلی محلے کے اندر رہنے والے اے میرے اللہ جو بھی بیمار ہیں سب کو شفا جلا کاملہ نصیب فرما سب کو صحت و لمبی زندگی عطا فرما اے میرے اللہ جو پریشان حال پریشانیوں سے نجات عطا فرما امت مسلمہ کو خوشحال بنا کافروں کو نیست و نابود فرما مجاہدین کی حفاظت اور مدد فرما اے میرے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت اور مدد فرما اولادوں کو ہدایت نصیب فرما ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ ہم سب کو تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اے میرے اللہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے انبار جمع کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ ہمیں تو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اے میرے اللہ ہمیں بخیلی کنجوسی سے بچنے کی توفیق عطا فرما تیرے راستوں میں زیادہ سے زیادہ مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ خرچ کرنے والوں کے اے میرے اللہ مال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کے لیے اس مال کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنا اے میرے اللہ کل قیامت والے دن نبی علیہ السلام سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں بھی بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما تمام نمازیوں کے رزق میں مال جان میں خیر و برکات کا نزول فرما دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما اے میرے اللہ مال کی فراوانیاں دی ہیں اے میرے اللہ خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ جن کو مال دیا ان کو اپنے راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں بھی پریشانیوں کے اندر اس پریشانیوں سے نجات عطا فرما ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما اے میرے اللہ اس کا خیال رکھنے والوں کو اے میرے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین